پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ وہ کتاب اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں کسی کو عاجز اور مجبور کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور مددگار ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، یہ لوگ قرآن سن کر خود بھی ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنایا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف نکلے۔ اس وقت آسمان پر پہرے لگ چکے تھے۔ جو شیاطین وہاں سننے کے لیے جاتے، ان پر ستاروں کی مار پڑتی تھی۔ چنانچہ شیاطین اپنی قوم میں واپس ہو گئے۔ ان کی قوم نے کہا، تم کیوں لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن گئی ہے اور ستارے بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ قوم نے کہا، دنیا میں ضرور کوئی نیا واقعہ وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ جاؤ، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرو اور دیکھو آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے۔ شیاطین اس چیز کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کی جماعت جو تہامہ کی طرف جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑی۔ اللہ کے رسول بازار عکاظ جاتے ہوئے ایک باغ میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، اس کو سنو۔ جب سن چکے تو کہنے لگے، خدا کی قسم، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے میرا قرآن پڑھنا غور سے سنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا علم جنوں کو یہیں سے ہوتا ہے۔ جب جنوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا تو اس کے بعد جنوں کی جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے گروہ در گروہ آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے اپنا وقت دیا، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی باتیں بتائیں، قرآن کی تعلیم دی اور آسمانی خبروں سے باخبر کیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ کا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک رات ہم نے آپ کو مکہ میں گم پایا۔ ہم لوگ کہنے لگے، کہیں آپ کو غفلت میں قتل تو نہیں کر دیا گیا، اغوا تو نہیں کر لیا گیا، کڈنیپ تو نہیں کر لیا گیا، آخر آپ کہاں چلے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے بہت ہی پریشانی کی صورت میں گزاری۔ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ جب سحری کا وقت ہوا تو ہم نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور آپ سے